ماں باپ کو اپنے بچوں سے زیادہ دوسروں کے بچوں پر بھروسہ ہوتا ہے۔ یہ بات کڑوی ہے لیکن سچ ہے۔ اولاد پر سب سے کم بھروسہ ہوتا ہے۔ دوسروں کا بچہ اگر ناقابل ہی ہے تو ماں باپ کو وہی اپنے بچے سے زیادہ یہ لگتا ہے قابل۔ This video is especially for parents۔ یہ ویڈیو ان ماں باپ کے لیے ہے، ان والدین کے لیے ہیں جو اپنے بچوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو اتنا ذلیل، اتنا رسوا کر لیا ہے کہ بچہ خود کی جان لینے پر مجبور ہو رہا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں تو ہم سبھی کو پتہ ہے کہ ماں باپ کی قدر و قیمت کیا ہے، ماں باپ کس ہستی کا نام ہے، اولاد پر اس کے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، سبھی کو پتہ ہے۔ Everyone knows۔ بٹ کیا ماں باپ جانتے ہیں کہ ان پر اولاد کے کیا حقوق ہیں، ان کو اولاد سے کیسے پیش آنا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعدلوا بین ابنائکم۔ 2 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین ابنائکم، ٹریٹ یور چلڈرن فیئرلی، اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرو۔ 2 بار اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرو۔ اب بات کو یہاں سمجھنا ہے کہ انصاف کیسے کریں، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کیسے کریں، کس چیز میں اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں پر ظالم نہیں ہوتے، بٹ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے فیصلے اولاد پر ٹھیک نہیں ہوتے۔ آئی ایم سوری ٹو سے، اگر آپ پیرنٹ ہیں آپ پلیز میری اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا، میری اس بات کو آپ برا نہیں ماننا۔ میں بس آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ماں باپ کیسے غلط ہوتے ہیں۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ اگر آپ کا بچہ کچھ کر نہیں پا رہا، کچھ بن نہیں پا رہا، تو آپ اس کو اتنا ڈسکوریج کر رہے ہو، اتنا ڈس اپوائنٹ کر رہے ہو، ہمت دینے کے بجائے آپ اس کو اتنا ذلیل کر رہے ہو کہ وہ بچہ اپنی زندگی کو ہی بیکار سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس بچے کو اپنا جینا بڑا محال لگتا ہے، اتنا بدنام کر رہے ہو کہ وہ بچہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، وہ اندر ہی اندر سے خود کو مار ڈالتا ہے۔ ارے بچے کو اگر کسی چیز میں، کسی فیلڈ میں انٹرسٹ نہیں ہے then why are you forcing؟ آپ اس کو فورس کیوں کر رہے ہو اس چیز میں جانے کے لیے، اس فیلڈ میں جانے کے لیے؟ آپ کا بچہ ناقابل ہے تو کیا فائدہ لوگوں کو بتانا ہے کہ میرا بچہ ناقابل ہے، میرے بچے کو کچھ نہیں آتا، میرا بچہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے بچے دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، میرا بچہ دیکھو۔ اگر وہ ناقابل ہے تو اس کو ہمت دو، اس کو حوصلہ دو۔ آپ نہیں دو گے تو کون دے گا؟ بہت دکھ ہوتا ہے جب اپنے ہی ماں باپ آپ کی قابلیت پر شک کرتے ہیں، جب اپنے ہی ماں باپ آپ پر سب سے کم بھروسہ رکھتے ہیں۔ It really hurts when your own parents think that you are not good enough۔ برا تب نہیں لگتا جب لوگ آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، جب لوگ آپ کو ناقابل سمجھتے ہیں، جب لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں، بٹ برا تب لگتا ہے جب اپنے ہی ماں باپ برا سمجھتے ہیں، جب اپنے ہی ماں باپ ناقابل سمجھتے ہیں، جب اپنے ہی ماں باپ بچے کو لوگوں میں ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، تب بچے کے دل پر کیا گزرتی ہے بچہ ہی جانتا ہے، اولاد ہی جانتی ہے۔ جب اپنے ہی ماں باپ بچے کو کمزور، کمتر، گرا ہوا سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ کچھ بھی نہیں۔ اولاد کی ساری چیزوں پر ماں باپ کا حق نہیں ہے۔ Just because someone gave you life doesn't mean they get to drain it from you۔ کبھی کبھار بچوں پر ان کے والدین اتنا تشدد کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ their behavior tells you that they are not interested in you anymore۔ انہیں آپ میں اب کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، انہیں آپ میں اب کچھ بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ایک بہت ہی دکھ کی بات بتاتا ہوں، ماں باپ کو اپنے بچوں سے زیادہ دوسروں کے بچوں پر بھروسہ ہوتا ہے۔ یہ بات کڑوی ہے لیکن سچ ہے۔ اولاد پر سب سے کم بھروسہ ہوتا ہے۔ دوسروں کا بچہ اگر ناقابل ہی ہے تو ماں باپ کو وہی اپنے بچے سے زیادہ یہ لگتا ہے قابل۔ I have met many people، میں بہت لوگوں سے ملا who are deeply broken، جو اندر ہی اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، مر چکے ہیں because of the emotional abuse of their parents۔ آپ کا بچہ ایگزام میں فیل ہو گیا تو کیا وہ آپ کا بچہ نہیں رہے گا؟ ماں باپ کی شفقت، ماں باپ کا پیار، ماں باپ کی وہ ہمدردی کہاں جاتی ہے جب اس کا بچہ فیل ہو جاتا ہے کسی فیلڈ میں؟ تب بچے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتے ہیں۔ ہاں آپ کو بچے کی فکر ہے کہ اس کا فیوچر اچھا ہو جائے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ بچے کو ایموشنلی ابیوز کر رہے ہو، آپ بچے کو تانے دو گے۔ دیٹ ڈزنٹ مین آپ بچے کو لوگوں میں ذلیل کرو گے، لوگوں میں رسوا کرو گے۔
تب کہاں جاتا ہے ماں باپ کی شفقت؟ جب ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی کسی مشکل میں پڑا ہوتا ہے، بیٹا بے روزگار ہیں، بیٹے کو کوئی نوکری نہیں مل رہی، تو اب ماں باپ کنارہ کر لیتے ہیں کہ اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں، اب ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہاں جائے وہ؟ کس کے پاس جائے؟ کوششیں ناکام ہوئی تو اس میں اس کی کیا خطا؟ جیسے آپ کو اس کے فیوچر کی فکر ہے، ویسے ہی اس کو بھی اپنے فیوچر کی فکر ہوگی۔ ہر ایک انسان کو اپنے فیوچر کی فکر ہوتی ہے۔ کوئی نہیں چاہے گا کہ میں فیوچر میں ایسا بنوں، میں فیوچر میں غریب بنوں۔ ہر کوئی چاہتا ہے خود کو بیسٹ بنانا۔ یا بچہ پسند کی شادی کرنا چاہے تو ماں باپ نہیں مانتے ہیں کہ میں تمہیں وہاں نہیں کروں گا۔ بچہ محبت کرتا ہے کسی کے ساتھ، بچہ چاہتا ہے کسی کے ساتھ حلال ریلیشن شپ رکھنا، نکاح کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، تو آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ کیا بچے کو کوئی حق نہیں ہے اپنے ڈیسیجنز خود لینا؟ یہ اس کا حق ہے جس کو اللہ نے دیا ہے، اور یہ حق اس کو کوئی نہیں لے سکتا، نہ ہی ماں اور نہ ہی باپ اور نہ ہی کوئی اور۔ اسی لیے ڈیئر پیرنٹس، اللہ has given you the gift of parenthood and placed a responsibility upon you۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ parenting is such a mighty matter in Islam that on the day of judgment Allah will ask the child about the effectiveness of the parent before asking the parent about the obedience of the child۔ اس لیے اپنی اولاد کو سمجھو، don't be the parent who abuses, who disappoints, who curses their own child۔ Your kid is crying، آپ کا بچہ رو رہا ہے in the middle of the night، وہ دیکھو کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ آپ کا بچہ گھر پریشان ہو کے آ گیا، آپ اسے پوچھو کہ وہ پریشان کیوں ہے، اس کے اندر کے پین کو محسوس کرو جو کلیئرلی اس کے فیس سے دکھ رہا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنے بچوں کو تانے نہ دو، اپنے بچوں کو رسوا نہ کرو، لوگوں میں مت کرو لعن طعن اپنی اولاد پر، مت پھیلاؤ اس کی غلطیاں لوگوں میں، مت کرو ڈپریشن کے حوالے اپنے بچوں کو۔ چلو آج فیل ہوا تو انشاءاللہ کل پاس ہو جائے گا، آج بے روزگار ہے تو اللہ اس کو کل کوئی اچھا سا روزگار دے گا جس سے وہ آپ کو بھی خوش رکھے گا۔ آج ناقابل ہے تو ایسی ہمت دو کہ وہ قابل بن جائے، آج نالائق ہیں تو کل اس لائق بنے گا کہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا۔ 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ For 10 years he never even said to me اف، یا کبھی یہ نہیں کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، مطلب کہ کبھی ڈانٹا نہیں۔ یہ ہوتی ہے شفقت۔ اپنے بچوں کو سمجھو، اپنے بچوں کو حوصلہ دو۔ زیادہ تر بچے اسی لیے ڈپریشن کے حوالے ہوتے ہیں کہ بیکاز فیملی ایشوز ہوتے ہیں، ماں باپ بات نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کبھی بات نہیں کرتے ہیں کہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ ارے اس کو سمجھو، اس کو سمجھاؤ، اچھے سے پیار سے سمجھاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ بچوں کو مارو، آپ بچوں کو ذلیل کرو، آپ بچوں کو گالیاں دو، اس سے بچہ نہیں سمجھے گا، اس سے آپ کا بچہ ڈپریسڈ ہوگا اور ایک دن وہ اپنی ہی جان لے گا۔